السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. کافی دنوں کے بعد لگتا ہے کہ ہم سکھ کا سانس لے سکتے ہیں. سڑکیں کھل گئی ہیں، شہر چل رہے ہیں اور واپس بات دوبارہ اسی چیز پہ آ گئی ہے جو یہ تمام جو تماشا چلا 4 دن، جو لاقانونیت ہوئی، جو گورنمنٹ کی بیک ٹریکنگ ہوئی. اس سے پہلے ایک ایشو چل رہا تھا، وہ تھا معیشت. پہلے پرائم منسٹر گئے سعودی عربیہ اور وہاں سے ایک پیکیج اچھا سیکیور کر رہا ہے ٹیمپریری ریلیف کا، جو اوور آل کوئی 12 بلین کا بنا. 3 بلین اینولی ڈیفرڈ پیمنٹ آئل کی، اور 3 بلین ایک سال کے لیے جو سعودی گورنمنٹ نے ہمارے ریزروز میں کہا کہ ہم رکھ دیں گے تاکہ آپ کی ریزرو سچویشن بہتر ہو. پھر نظر لگی چائنا پہ اور کہا جا رہا تھا کہ بٹوین چائنا UAE اب جو وزیر اعظم جائیں گے تو وہاں سے بھی شاید ایک اچھے پیکیجز آئیں گے. چائنا کے جانے سے پہلے اسلام آباد میں بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ ہوئی جس میں چائنیز ایمبیسڈر تھے اور ڈپٹی ایمبیسڈر تھے. انہوں نے جو گورنمنٹ کی باتیں چھوڑیں، بھی ہم صرف چائنیز سائڈ کی بات کرتے ہیں کیونکہ جو ہاتھ دینے والا ہے اس کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. انہوں نے جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی چائنا جو ہے پاکستان میں لارجسٹ فارن انویسٹمنٹ کرنے والا ملک ہے اور ڈونر بھی ہم سب سے بڑے ہیں، اور اب آپ جائیں گے تو بڑی اچھی خبریں ملیں گی. اور ان کا یہ سی پیک کے اوپر باتیں لوگ بڑی کرتے ہیں، حالانکہ جو ہمارے لونز ہیں پاکستان کے ٹوٹل لون پورٹ فولیو میں صرف 6.1% ہے جو چائنا کے لونز ہیں، اور اگلے 2 سال میں پاکستان نے صرف $300-400 ملین دینا ہے چائنا کو، اور جو لانگ ٹرم لون بھی ہیں وہ صرف 2% مارک اپ پہ ہیں. تو شور اتنا کس بات کا ہے؟ اور پیرائے میں بیک گراؤنڈ میں بات یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب ابھی طاقت میں نہیں آئے تھے، ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، تو ان کا ایک بیانیہ ہوتا تھا کہ ہم آ کے سی پیک کے پروجیکٹس ریویو کریں گے اور ہم کھولیں گے پروجیکٹس کو، ہم ان کو ڈسکس کریں گے، ری نیگوشیٹ کریں گے. اب جو چائنا میں ہوا ہے 2-3 چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. ایک ابھی ہمیں امیجیٹ اسپیسیفک ٹرمز سامنے نہیں آئیں، ابھی ہم ڈسکس کریں گے. جو آج ایک جوائنٹ کمیونیکے بھی ایشو ہوا ہے، وہاں سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے دورے کے اختتام پہ، ابھی تو خیر پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں، انہوں نے وہ ٹریڈ ایکسپو وغیرہ بھی اٹینڈ کرنا ہے. اس میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ چیز ہے اپنی، جس کو کہتے ہیں کنسپیکوس بائی اٹس ایبسنس. جو چیز تھی نہیں کہ کوئی بات ہوئی تھی یہاں سے پاکستان میں آئیڈیا دیا، جس میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے ایک گرانٹ بھی اناؤنس ہو، کوئی سافٹ لونز ہوں یا ڈپازٹس کی بات ہو، وہ کوئی چیزیں بات نہیں آئیں. انٹرسٹنگ باتیں ہیں. ایک چائنا سسٹینیبل ڈونکی ڈیولپمنٹ پروگرام بھی ہے جس میں ہم گدھے پیدا کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے، پالیں گے تاکہ واپس چائنا ایکسپورٹ بھی کریں. اور بھی کچھ چیزیں ہیں کافی زیادہ، لیکن امیجیٹ ریلیف اسپیسیفک میجرز نہیں آئیں. کیا ہوگا اس کا معیشت پہ اثر؟ بیکاز جب سعودی عربیہ کا وزٹ ہوا تو ایک دم ہم نے دیکھا ڈالر جون سا ہے وہ نیچے گیا، اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی، ایک بہت زیادہ پازیٹیوٹی آئی مارکیٹ کے اندر. تو ان تمام چیزوں پہ باتیں کریں. 5-6 سوال ہیں میرے آج کے جو میں اپنے ایکسپرٹ سے ڈسکس کروں گا. ایک تو یہ کہ کیا مستقبل قریب میں چائنا کوئی اہم کردار ادا کرے گا ہمارے مالی جو سی ریلیف ہے اس کے اندر. دوسرا، کیا عمران خان جو دعوے تھے ان کے کہ میں سی پیک کے معاہدے کھولوں گا، اور ان کا ہمیشہ سے آرگومنٹ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ اس میں پیڈنگ ہوئی بھی ہے، اور شاید بہت لوگوں نے، شریف برادران نے اور دوسروں نے اپنی کمیشنز لی ہیں اور پاکستان کو قرضوں کے بوجھ کے تلے دبا دیا ہے. میں ریویو کروں گا. کیا ایگریکلچر مارکیٹ چائنا کی پاکستان کے لیے کوئی پریفرنشل بیسس پہ، ترجیح بنیاد پہ کھلے گی کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور ایک اور چیز، آلریڈی اس کوارٹر میں 60 ارب کے ٹیکسز کم کلیکٹ ہوئے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو حفیظ پاشا صاحب فارمر فائنانس منسٹر آلسو، لگ رہا ہے کہ کم از کم 200 ارب کم ٹیکس اکٹھا کرے گا FBR. تو اس کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ بجٹس بھی کٹیں گے. تو آنے والے 6 مہینے سال میں پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی کہ آپ کے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مسٹر اسٹوڈیو موجود ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب، فارمر فائنانس منسٹر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر اکرام الحق، ایک نوٹری اکانومسٹ، وزٹنگ پروفیسر ایٹ لمس، اور یہ ٹیکس کے اوپر اور اکانومی پر بہت زیادہ ان کا ہے. خرم حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے، یہ بزنس ایڈیٹر ہیں ڈان نیوز پیپر کے. اگر آپ کی اجازت ہو میں ذرا خرم سے کر لوں، رپورٹاج سے ہم ذرا اس کو سٹارٹ کر لیں. خرم، یور کوئک ٹیک. یہ جو چائنا کا ابھی وزٹ ہے، بہت زیادہ اس پہ امیدیں بھی تھیں، بہت زیادہ ہائپ بھی بلڈ ہوئی تھی پاکستان میں، گورنمنٹ نے بھی ہائپ بلڈ کی ہوئی تھی، اور لگ رہا تھا کہ یہ چلے گا جیسے سعودی عربیہ کی گیم چلی ہے، یہ مور آف دا سیم ہوگا. کیا لیکن آج جب جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے اور جو سٹیٹمنٹ آئی ہے
اس میں نہ سافٹ لونز کی بات ہے، نہ امیجیٹ کوئی ریلیف کی بات ہے، نہ کوئی ڈپازٹس ان پاکستان فارن ریزروز، کیونکہ پاکستان ایمبیسی نے ایمبیسڈر نے کہا کہ جی ہم نے 2.7 بلین تو پہلے جمع کرائے ہوئے ہیں، ہمیں امیجیٹ کوئی میجرز اس طرح کے اسٹریٹ نظر نہیں آئے، باقی جو آئے ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو کیا یہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا کام، ان ایکسپیکٹڈلی ڈیمپ رہا ہے دورہ؟ مالک صاحب، جانے سے پہلے آپ نے نوٹس کیا ہوگا تھرسڈے کے دن گورنمنٹ کی طرف سے خسرو بختیار صاحب خاص طور پہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا کہ جانے کا جو آدھا مقصد ہے، یا بے شک آدھا نہیں اسے تھوڑا کم، لیکن کافی بڑا ایک مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ سافٹ ٹرمز پہ امیجیٹ اسسٹنس مانگنی ہے، اور پہنچنے کے بعد دوبارہ سے جناب عمران خان کی جو وہاں پہ گفتگو ہوئی تھی جرنلسٹ کے ساتھ بیجنگ میں جمعرات کی رات کو، اس میں بھی انہوں نے یہ چیز ریپیٹ کی تھی دوبارہ کہ ہم لوگ وہ اس قسم کی اسسٹنس ڈھونڈ رہے ہیں جس کے تحت ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہو، اور جس کے تحت ہمارے امیجیٹ جو ڈیفیسٹس ہیں، اور انہوں نے خاص کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، وہاں پہ ہمیں کچھ ریلیف مل سکے۔ تو امید تو ڈیفینیٹلی پیدا ہوئی تھی، اور وہاں پہ بائی دی وے فواد چودھری کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ایک اکنامک پیکیج ملنے والا ہے پاکستان کو، اور بہت جلد ہم لوگ ایک کوئی گڈ نیوز اناؤنس کریں گے۔ تو میرے خیال میں جب یہ لوگ گئے ہیں تو اس امید سے تو ڈیفینیٹلی گئے ہیں کہ کسی قسم کی ان کو ریلیف یا پیکیج یا کسی قسم کی امیجیٹ اسسٹنس ملے گی، لیکن فی الحال تک تو وہ اناؤنس نہیں ہوئی۔ اب اگر وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پہ موجود نہیں ہے، اس سے میں اتنا سرپرائز نہیں ہوں، کیونکہ عام طور پہ اس قسم کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں امیجیٹ ریلیف جو ہوتی ہے وہ اگر نہ انکلوڈیڈ ہو تو وہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ ابھی تو فی الحال ڈپلومیٹک سورسز بتا رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا اور انتظار کر لیں، بات چیت ابھی تک جاری ہے۔ اور وہاں سے بھی جو لی کی چیانگ جو پریمیئر ہیں چائنا کے، ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امیجیٹ اسسٹنس کی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، ان پرنسپل ہم اگری کرتے ہیں اس میں، لیکن ڈیٹیل ڈسکشنز ہونی پڑیں گی اس سے پہلے۔ اب وہ کتنی ڈیٹیلڈ ہیں، ان ڈسکشنز میں کیا کیا ڈسکس کیا جائے گا، یہ آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں شاید کوئی اور خبر آ جائے۔ فی الحال تو نہیں آئی کوئی خبر اس قسم کی۔ شاہ صاحب، یہ میں ایک دن پہلے کا یہ اخبار پڑھ رہا تھا چائنا کا، سیکنڈ کو ایک آرٹیکل آیا ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں، وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یہ تو بڑا کوشر بڑا اسٹرل کر کے وہ دیتے ہیں خبر، کوئی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس میں 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ تھیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اس وقت چائنا کو اپنی لیکوئڈٹی کا ایشو ہے، اس کی ٹریڈ وار چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ، تو اس نے اپنی لیکوئڈٹی اور وہ ساری اسٹرانگ کرنی ہے، تو اس لیے پاکستان کو ہر قسم کی سورس کو ٹیپ کرنا چاہیے، یعنی کہ ساڈے جاگتے رہنا، ساڈے تے نہ رہنا۔ ایک تو بیسکلی انہوں نے وہ انڈیکیٹ کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سی پیک جون سا ہے، اور اس میں انہوں نے وائس فارن منسٹر کو بھی اس پہ کوٹ کیا کہ سی پیک کا پروجیکٹ میں ایڈ تو ہو سکتا ہے، سی پیک کم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی خبر کے اندر وہ کوٹ کرتے ہیں ایک اور پروفیسر کو جو کہتے ہیں کہ جی بڑی فرم لائن ہے سی پیک کے انرجی اور دوسرے پروجیکٹس پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سی پیک کی باتیں تھیں اب ٹیک اٹ اور لیو اٹ، اب وہ ہو گیا کہ اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ سی پیک میں کیا ہوا، انرجی میں یہ ہوا، جی مہنگے قرضے آگے۔ آپ کے خیال میں ڈیبیٹ ختم ہے اب؟ آئی تھنک اس جو ڈیکلریشن میں بھی آپ نے پرٹیکولرلی اگر انرجی پروجیکٹس کو کہا ہے کہ وہ بڑی اچھی ان میں پروگریس ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو فردر آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اوپر فردر بات چیت ہوگی ان دیٹ سینس۔ بٹ اوور آل آئی وڈ سے کہ میں چائنا کی ریلیشن شپ جو ہے پاکستان سے وہ ذرا سعودی عربیہ سے ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہے۔ سعودی عربیہ میں آپ کی ایک قسم کی آئی مین اٹس کنٹری جہاں مذہبی ہے، وہاں پہ ہمارے ورکرز جاتے ہیں، وہاں پہ آئل کا تھوڑا بہت جو ہے، تو وہ اتنی بڑی کوئی اکنامک ریلیشن شپ نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ۔ چائنا کے ساتھ ہماری ساری جو ڈیولپمنٹ کا جو ایریا ہے وہ سارے کا سارا چائنا کے ساتھ منسلک ہے، اور پاکستان اگر اس کو بھی آپ پڑھیں تو پاکستان میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، اگر آپ کی انڈسٹری کی بات ہے، ایگریکلچر کی بات ہے، آپ کے شہروں کی بات ہے، آپ کی ٹورزم کی بات ہے، آپ کی ڈیفنس کی بات ہے، مطلب ہر چیز کی بات اس ڈاکیومنٹ میں ہے، اور ایک بڑا کلیئرلی ایک آ رہا ہے کہ جی ہماری بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، اور یہ ریلیشن شپ اکنامکس سے آئرن بردر کی والی بات چیت وہ پوری وہاں پہ دی ہوئی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ اس میں دی ہوئی ہے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک فریم ورک جو ہوگا وہ 2005 کا فریم ورک ہوگا جس کے تحت یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. اب اس کا اس پوائنٹ پہ آ کے دینا جو ہے ذکر کرنا 2005 کا اکنامک فریم ورک, دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ فرام مائی پوائنٹ آف ویو کہ واٹ ایور دے ور سیئنگ واز کہ ایک کنٹینیوٹی وہ چاہتے ہیں. ٹھیک, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2005 سے ہم آپ کے ساتھ یہ ایگریمنٹس کر رہے ہیں اور پاکستان وہ جو روڈ میپ پہ اگری ہوا ہے اس پہ چلیں, اس کو آپ اگنور نہ, ڈونٹ اسٹارٹ فریش. ٹھیک ہے, بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ایک نئی چیز ایڈ آنس کی گنجائش ہے, پرانی چیزوں کو نہ چھوڑیں. آپ پرانا جو ہوا کام ہے اس کو تو پہلے سنبھال لیں, ٹھیک ہے, پھر ہم آگے چلیں گے. پھر دوسری جو ایک انٹرسٹنگ بات مجھے اس میں ڈاکیومنٹ میں لگی, وہ انہوں نے کہا کہ جی کرنسی ارینجمنٹ کی آپریشنلائزیشن ہو گئی ہے. ناؤ دیٹ مینز بیسکلی کہ آپ نے جو چین سے امپورٹ کوئی چیزیں کر رہے ہیں آپ, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو پے ان ڈالرز, یو کین پے اٹ ان روپیز. سو وہ جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ پہ جو ایک بوجھ بن رہا تھا اس کو آپ پوسٹ پون کر سکتے ہیں انٹل اے ٹائم کہ ہم آپ سے رپو میں لیتے جائیں گے, اینڈ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وین وی ہیو ٹو پے یو بیک ویل پرابلی پے یو بیک ان دا روپیز آلسو, اگر استعمال کرنا ہے سی پیک کا انفراسٹرکچر اور آل دیٹ. خرم, میں یہ جو آرٹیکل کوٹ کر رہا ہوں ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کا, یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ یہ آج کے کمیونیکے سے ایک دن پہلے چھپا, اور آپ کو پتہ ہے وہاں کے اخبارات تو پالیسی کے مطابق ہی چلتے ہیں. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیراگراف ہے, میں پہلے انگریزی میں پڑھ کے پھر ناظرین کے لیے ترجمہ کر دوں گا. اس میں لکھتا ہے کہ چائنیز would push for implementation on CPEC despite Pakistan's debt concerns as they bring stability to China's southwestern region. And it also suggests that this is a Chinese precondition for further economic aid. کہ چائنا نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جیسے ہیں, جہاں ہیں, جتنے ہیں کی بنیاد پہ سی پیک آپ ایکسیپٹ کریں, تب آگے کوآپریشن ہوگی, تب آپ اکنامک ہوگی, ایڈ آئے گی یا کوئی بھی کوآپریشن ہوگی, تاکہ یہ ان کے بھی اپنے ساؤتھ ویسٹرن علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. تو اگر یہ چیز ہے تو کیا پاکستان چائنا, ٹھیک ہے دوست ہیں, سب کچھ ہے, چائنا بہت ہیلپ کر رہا ہے, لیکن کیا یہ سلائٹلی سی گن ٹو دا شارٹ گن ٹو دا ہیڈ میرج نہیں لگ رہی؟ مجھے تو لگ رہی ہے مالک صاحب. آپ اس میں دیکھیں, ایک چیز نوٹس کریں کہ آہستہ آہستہ چائنا کی جو لینگویج ہے پاکستان کی طرف, ان کی جو باڈی لینگویج ہے, ان کا جو رویہ ہے, جو ورڈز جو ابیوز کیے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بات کرنے میں, ان میں ہلکی سی ایک اگریسو ٹون آتی. سر ہم بھی تو اپنے غریب رشتہ دار کو برآمدہ میں بٹھاتے ہیں نا, ہم کون سا غریب رشتہ دار کو سیدھا ڈرائنگ روم میں لے آتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہم بات تو ہم لوگ آئرن برادرز کی کرتے ہیں نا, سویٹر دین ہنی اور ان چیزوں کی, غریب رشتہ داری کی تو نہیں کرتے بات. لیکن آپ ایک چیز نوٹس کریں, جیسے فائنینشیل ٹائمز میں آرٹیکل چھپا تھا جس میں رزاق داؤد صاحب کا انٹرویو تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریویو کریں گے سارے سی پیک پروجیکٹس کو اور فلانا ڈھمکانا. اس میں چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے اس کا ایک ڈینائل آیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ منسٹر نے غلط بول دیا ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے. تو وہ پہلی ایک الارم بیل تھی, ایٹ لیسٹ میری نظر میں. میں نے کہا تھا کہ یار یہ کام تو پاکستانی گورنمنٹ کا ہے کہنا. اگر آپ کے منسٹر نے مس اسپیک کر دیا ہے, کوئی غلط بات کہہ دی ہے جس کو آپ درست کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو بنتی ہے بات گورنمنٹ کے اسپوکس مین کی یا پاکستانی گورنمنٹ کی سائڈ سے آنی چاہیے کلیریفیکیشن. یہ چائنیز گورنمنٹ کیوں کہہ رہی ہے کہ پاکستانی منسٹر غلط بول گیا, نمبر 1. اور اس دفعہ جو آپ نے پیراگراف خاص اٹھایا ہے, میری بھی اس پہ آ کے نظر رکی تھی کہ یہ اب لینگویج جو ہے تھوڑی سی اس میں نا ایک اگریسو سی ٹون محسوس ہونی شروع ہو رہی ہے. اب یہ چیز کہاں جا رہی ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ آف پاکستان سے بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھیں ان پہ آپ جاری رہے. میرے خیال میں ان کی طرف سے ایک خوف ہے کہ جیسے ملیشیا میں ہو گیا کہ ریویو کرنے کے بعد انہوں نے 2-3 پروجیکٹس کو وہاں پہ فارغ کر دیا, اور پھر مہاتر محمد صاحب جا کے
گریٹ ہال آف دا پیپل میں انہوں نے تقریر میں بھی کہہ دیا کہ ہم چائنا کی نیو کولونیل ایمبیشنز کو ملیشیا میں نہیں لانا چاہتے. انہوں نے یہ ورڈ ایکچولی یوز کیا گریٹ ہال آف دا پیپل میں, نیو کولونیل ایمبیشنز. آئی تھنک وہ کافی وہاں پہ اب چائنا میں خوف ہے کہ یہ والی سینٹیمنٹ اگر پھیلنی شروع ہو جائے کہ جہاں جہاں انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں. لیکن خرم ماتیر صاحب کا تو اپنا لوکل ڈومیسٹک کمپلشنز بھی ہے نا, ملے اور چائنیز کا جو ٹریڈیشنل کانفلکٹ ہے, اور وہاں پہ پالیٹکس کا بھی ان کو نظر آنا پڑتا ہے, مور ملے دین دا ملیز, تو کیا اس کا بھی اثر نہیں ہے زیادہ اس پہ؟ ہاں نہیں, لیکن لوکل ڈومیسٹک کمپلشنز تو یہاں پہ بھی ہیں, وہ تو ویتنام میں بھی ہیں مثال کے طور. تو ویتنام میں تو رائٹس ہوئے ہیں بالکل چائنیز انویسٹمنٹ کے خلاف, اور وہاں پہ پھر گورنمنٹ نے ان کو پٹ ڈاؤن کیا, اور یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. تو یہاں پہ بھی اب ان کو یہ فکر تھی کہ گورنمنٹ ہے جس کے لوگ جو ہیں وہ مسلسل سالوں سال آتے آئے ہیں ٹی وی پہ اور پبلک میں, اور سی پیک پروجیکٹس کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں, کمٹمنٹس دیتے رہے ہیں کہ ہم جب آئیں گے تو ہم ان سب کو ریویو کریں گے, ہم ان کو کھول دیں گے, ہم ان میں دیکھیں گے اگر کرپشن ہوئی ہے تو ان کو روک دیں گے, جس میں ڈیٹ زیادہ ہے اس کو بھی فلانے, یہ تمام باتیں وہ سالوں سال دیکھتے آئے. اب جب وہ پارٹی پاور میں آئی ہے تو وہاں پہ میرے خیال میں تھوڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی ہے بیجنگ میں کہ کہیں وہ والی سٹوری, ملیشیا والی سٹوری دوبارہ یہاں نہ ریپیٹ ہو جائے. اور وہ انہوں نے شروع سے ہی کہا ہے کہ اس چیز کو ختم کرو, اور وہ دباؤ ڈال رہے ہیں اب پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر کہ خبردار جو آپ نے اس کی کورس کو چینج کرنے کی کوشش کی, ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, تو جو کام شروع ہوا ہے وہ ختم ہونا چاہیے, جو معاہدے ہوئے ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیں جیسے LNG کا جو اگریمنٹس ہوئے ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا کہ ہم ان کو ریویو کریں گے, ان میں کرپشن ہوئی ہے, ان میں فلانا ڈھمکانا. سی پیک پروجیکٹس میں کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی, حالانکہ پاور میں آنے کے بعد دوبارہ سے گورنمنٹ کے منسٹرز نے, جناب اسد عمر صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم ریویو کریں گے, ان کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے, ان کی ڈیٹیلز ہم لوگ پبلک کریں گے. سب سے پیچھے ہٹ گئے ہیں گورنمنٹ والے. تو اور یہ اپنی طرف سے نہیں ہٹے, یہ میرے خیال میں ان کو کہا گیا کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ سیاست مت, نہیں, میرے خیال میں وہاں سے آگے گئی ہے. اب آئی تھنک لیو اٹ کی آپشن نہیں رہ گئی, لیو اٹ کی بھی آپشن نہیں رہ گئی ہمارے. یہ جو سی پیک کیوں امپورٹنٹ ہے ناظرین, میں کوئکلی آپ سے ایک شیئر کر لوں. دیکھ جب چائنا میں کانسیپٹ آتا ہے تھاٹ, ماؤ زیڈونگ کے بعد صرف 2 لوگوں کی تھاٹ انٹر ہوئی ہے ان کے, آپ منشور کہہ لیں, کانسٹیٹیوشن کہہ لیں. ایک دینگ جاؤ پنگ کا جو اکنامک ان کا ماڈل تھا, اور اب پریزیڈنٹ شی کا وہ. سو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک کانسیپٹ ہے, یہ کوئی ایک اندر اکنامک پروجیکٹ نہیں ہے. تو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب چائنا بات کرتا ہے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کی, اس کا ٹوٹل ڈائمینشن ایک بالکل علیحدہ چیز کا ہے, اس لیے اس کے اوپر ہمیں بڑے دھیان سے اس پہ آگے چلنا ہوگا. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں 2 سوال چھوڑے جا رہا ہوں اپنے پینلسٹ کے لیے. مہنگائی آلریڈی 7% ٹچ کر گئی ہے, نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے سال کے بجٹ میں 100 بلین ڈیولپمنٹ سے نکلے گا. ابھی تمام میجرز ہوئی ہیں, آپ کا ایکسپورٹ کے 4% بڑھا ہے جب کوارٹرز کو کوارٹر کمپیئر کرتے ہیں. تو جب آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ رہا ہے, جب مہنگائی اتنی آ رہی ہے, ابھی ہمیں نہیں پتا چائنا سے کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا UAE سے کیا ہوگا, یہ ہمیں پتا ہے کہ IMF کے ساتھ بہت کچھ ہوگا. تو آنے والے جو کچھ ماہ ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس پہ ایک جو بھی ہے سینیریو, گلوم, ڈوم اور ہیپینس جو بھی ہے, اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. سوال تو میں دوسرے چھوڑ کے گیا تھا, لیکن بریک میں میری اور ڈاکٹر صاحب سلمان صاحب سے ایک بات ہوئی انٹرسٹنگ, ہم ایک پیراگراف نکال رہے تھے. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ both sides agreed to establish the mechanism of China Pakistan foreign ministers strategic dialogue. جو پہلے ان کی NRDC ان کا پلاننگ کمیشن سمجھ لیں اور ہمارا پلاننگ کمیشن تھا, آپس میں اس کے بجائے اب انہوں نے کہا دونوں فورن منسٹرز بیٹھیں گے ان کا لیول پہ اور سارٹ آؤٹ کریں گے سی پیک ریلیٹڈ ایشوز. They agreed to discuss the CPEC related issues. تو مانتے ہیں ایشوز ہیں, ہاں ایشوز ہیں, اور وہ چائنا پاکستان اسٹریٹجک ڈائلاگ کا حصہ ہوگا اور JCC کا ہوگا, اور JCC دسمبر سے پہلے میٹ کرے گی.
تو یہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے ان چیزوں کو. I think they will work it out. It looks like that. They realize کہ یہ اور چائنیز آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے رکھ رکھاؤ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہر چیز وہ پھر طریقے سے کریں گے. سو اگر کوئی ایشوز آئیں گے میرا خیال ہے تو اس میں, کیونکہ یہ بہت ایک ابرپٹ وزٹ تھی. دس واز آئی تھنک دس واز اے وزٹ وچ پرابلی ہماری طرف سے بھی اتنی کوئی خاص پریپریشن نہیں تھی, اور چائنیز کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کس قسم کے ایشوز اٹھا رہے ہیں. ہماری تو ڈیسپریٹ وزٹس ہیں نا, ہمیں ڈیسپریٹ تھے, اور اٹس اے نیو گورنمنٹ آلسو. اینڈ جو چائنیز کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائلاگ جو ہوتا ہے نا وہ سب کچھ سیٹل ہونے کے بعد آپ پریزیڈنٹ آف چائنا تک پہنچتے ہیں. That's true. And that's only a ceremonial kind of a handshake over there, but ساری چیزیں sort out ہوئی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہ ایک بہت ایمرجنسی میں بات چیت ہوئی ہے, تو انہوں نے they have asked for some time it seems to me, and they have raised the level of discussions from the old جو کر رہے تھے پلاننگ والوں سے اٹھا کے انہوں نے فورن منسٹر. اب میں ڈومیسٹک کی طرف آ جاؤں. I'll go to خرم, کیونکہ مجھے اس میں ذرا جو ہم رپورٹرز کو عادت پڑی نا ایک اور پرسپیکٹیو میں چلنے کی, تو میں بھی رپورٹر آدمی ہوں, خرم بھی رپورٹر ہے, اب تو ایڈیٹر ہیں, ہم سارے بوڑھے ہو گئے ہیں, ایڈیٹرز ہو گئے. خرم ٹیل می ون تھنگ, یہ جو بات چل رہی ہے, حفیظ پاشا صاحب نے بھی کہا کہ 60 بلین تو اس کوارٹر کے اندر ہی ٹیکس شارٹ فال ہے, اور وہ ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس پیٹرن پہ اگر گیا تو 200 ارب جون سا ہے شارٹ فال ہوگا جنہوں نے ٹیکس کلیکشن میں FBR نے کرنا ہے. اس کا مطلب ہے 100 بلین نکل گیا آپ کے اگلے ڈیولپمنٹ بجٹس میں بھی کٹوتی ہوگی. ساتھ یہ مہنگائی ہو رہی ہے, ایکسپورٹس اس طرح بڑھیں گی نہیں, ابھی ہمیں کاسٹ کٹنگ میجرز لینی پڑیں گی. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ کٹ کرنا ہے اگر IMF چاہتی ہے. تو یہ اتنے سخت جو میجرز ہیں, تو آنے والے 5-6 ماہ جو ہیں اس میں تو پھر اکانومی بہت زیادہ ڈپریس ہوگی. دیکھیں مالک صاحب, ہر گورنمنٹ جو پاکستان کی آئی ہے نا پاور میں, اور یہ اگزامپل آپ کو میں دے سکتا ہوں 96 سے لے کے آج تک, وہ ان کی شروعات ایسے ہی ہوئی ہے ہر گورنمنٹ کی. اور اس کو کہتے ہیں میکرو اکنامک ایڈجسٹمنٹ. یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کی مقصد ہوتا ہے, جو ٹیکنیکلی اکانومسٹ جو زبان یوز کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں ڈیمانڈ کمپریشن, کہ آپ کی اکانومی میں بہت زیادہ ڈیمانڈ, ایگریگیٹ ڈیمانڈ پیدا ہو گئی ہے, اس کو قابو میں لانے کے لیے منی سپلائی کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے, گورنمنٹ اسپینڈنگ کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے, ریونیوز کو انکریز کیا جاتا ہے, انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا جاتا ہے, تمام اس قسم کے سٹیپس لیے جاتے ہیں. ان کا نیٹ نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے اخراجات جو ہیں وہ کم کیے جاتے ہیں, آپ کی پاس تھرو ہوتی ہے پرائسز میں. تو ابھی جیسے ہم نے دیکھا ہے, ایک سمری گئی ہے منسٹری پیٹرولیم سے گورنمنٹ کی طرف, ایٹ لیسٹ رپورٹ آئی ہے اس کی, کہ 13 روپے تک کا انکریز ریکوائرڈ ہے پیٹرول پرائسز میں ایکویولنٹس لانے کے لیے, جس کے 5 روپے کا بھی انہوں نے پاس کیا ہے تھرو. تو یعنی کہ مزید اور گنجائش ہے, اگر مزید اور آگے جا کے ڈی ویلیویشن ہوئے تو اور زیادہ اس میں اضافہ آنا پڑے گا, جس کا ابھی ہم لوگوں نے نتیجہ دیکھا ہے, جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ انفلیشن میں کوئی 2.8% کا ہائیسٹ ایور ان 4 ایئرز وہ ہے اضافہ, منتھ ٹو منتھ اضافہ. تو یعنی کہ انفلیشن ایز اسکائی راکٹنگ, آپ کی ریونیوز کو چڑھانے کے لیے ابھی ٹیکسز اور مزید لگانے پڑیں گے, اور وہ اس قسم کے ٹیکسز لگانے پڑیں گے جن کی الاسٹیسٹی بہت ہائی ہوتی ہے, یعنی کہ جہاں پہ آپ نے آج ٹیکس لگایا کل ریونیو آنا شروع ہو گیا. تو وہ کہاں لگتے ہیں؟ وہ لگتے ہیں پیٹرول پہ یا بجلی پہ یا موبائل فون کالز پہ یا اس قسم کی چیزوں پہ. تو اور پھر آپ نے ایکسپینڈیچرز اپنے کٹ کرنے ہوں گے, تو اکانومی میں سلو ڈاؤن آنا ہے, انفلیشن آنی ہے. البتہ دیکھیں اس طرح کی پکچر پینٹ کرنا پاسبل ہے ملک صاحب کہ پینک کریٹ کی جائے یا لوگوں کو گھبرایا جائے, اس کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی. صرف آئی تھنک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہت سیریس ہے, اور اس کو سالو کرنے کے لیے, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے صرف بیل آؤٹس جو ہیں, بائی لیٹرل بیل آؤٹس تمام ملکوں سے, وہ کافی نہیں ہوں گے. کیونکہ وہ پیسے اگر آ بھی گئے جو سعودی عرب کے ابھی تک کمیٹی ہوئے ہیں, ابھی کچھ ہم نے آتے ہوئے تو نہیں دیکھا, لیکن اور چائنا سے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کمٹمنٹ ہونی ہے یا نہیں ہونی, لیکن اگر بائی لیٹرل بیل آؤٹس بیسٹ کیس سینیریو میں آ بھی گئے تو پھر بھی آپ یو آر ناٹ آؤٹ آف دا وڈس. آل یو ہیو باٹ از ٹائم. اس سے آپ کو تھوڑا سا وقت اور مل جائے گا, جس کے اندر اگر آپ نے وہ والے ریفارمز نہیں کیے جس کے تحت آپ کی پروڈکٹیوٹی وغیرہ انکریز ہو جائے, اور کسی حد تک آپ کے ایکسپورٹ بیس ڈیورسیفائی ہو جائے, آپ کی ایز آف ڈوئنگ بزنس یہاں پہ بہتر ہو جائے, تمام اور اس قسم کے سٹیپس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں ریفارم ایجنڈے کے. تو اس کا مطلب ہے تو پھر آپ وہ وقت بھی ضائع کر دیں گے.
اور دوبارہ سے آپ 6 ماہ کے آپ کچھ سالوں بعد واپس اسی نقطے پہ آ کے کھڑے ہوں گے. میں ذرا گورنمنٹ کے لیے ایک بہت سیریس ابھی موقع. ٹھیک ہے, بٹ اگین لائک یو سیڈ کہ بات ہے کہ ہوتا کیا ہے. ڈاکٹر اکرام یہ بتائیں, ون مور کوسچن چائنا, پھر میں ادھر آنا چاہ رہا ہوں. رینڈ کی ایک اسٹڈی تھی, اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 2001 سے لے کے میں چائنا پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر بھی چائنا میں ہے, کہ 2001 سے لے کے 2011 تک چائنا نے پلیج کیا ہوا تھا تقریباً $66 بلین پاکستان میں انڈر ویریس ہیڈس, لیکن لگا تقریباً 6% کے قریب آیا. تو کیا یہ پلیجز جو نہیں ٹرانسلیٹ ہوئیں اس کے ہم گناہ گار ہیں کہ دوسری طرف پہ شارٹ کمنگ ہوئی ہے؟ جی وہ تو ابھی بھی ہیں پلیجز. میرے خیال میں اس کا ٹائم فریم جو تھا وہ لمبا تھا. پہلے فیز میں جو انرجی والے پروجیکٹس کے اوپر انہوں نے جو تھا وہ تو چائنیز کی تو یہی بیانیہ ہے کہ ہم نے سکسیسفلی اس میں جو ڈیلے ہو گیا تو پھر 46 پہلے 2 سال کی ہم نے کی ہیں. میرا خیال ہے جہاں تک چائنیز کی طرف سے ڈیلیوری کا ایشو ہے وہ تو اتنا معاملہ نہیں ہے. آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے جن اسپیشل اکنامک زونز کی بات کی تھی اور اس طرح کی بات کی تھی, یا جو ہماری طرف سے پیپرز بنائے گئے تھے جو زیادہ تر بیوروکریٹس نے بنائے, اس میں مجھے نہیں پتا کہ اکانومسٹوں کی انہوں نے کوئی ایسی ٹیم بنائی تھی کہ وہ اس کو دیکھتے لانگ ٹرم پاکستانی پرسپیکٹیو میں کہ واقعی جب یہ فرسٹ فیز ختم ہوگا تو اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ کیا چیزیں سنک ہوں گی. تو وہ کتنا ویل ریسرچ پیپر تھے, کتنے وہ کام تھے. میرے خیال میں اس پہ اب چائنیز کو یہی اپریہنشنز ہیں کہ اس کنٹری کے اندر جو ہماری وی ہیو ٹو گیٹ آور ہاؤس ان آرڈر. مجھے بتائیں 2-3 پازیٹیو پہ آ جائیں. کہا جا رہا ہے کہ چائنا کا جو فارم ٹریڈ ہے سال کا کوئی $200 ارب کا ہے امپورٹ ایکسپورٹس میں لا کے. بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کے لیے, ہم قریب ہیں, پروکسیمٹی ہے, لینڈ ہے ان کے پاس, پانی لینڈ کا مسئلہ ہے, ہم کرتے ہیں ویٹ رائس ساری چیزیں. اس پہ کتنا سیریسلی دیکھنا چاہیے. اور ایک عام آدمی کو جو لوگ کاروبار بھی سوچ رہے ہیں اس وقت, چیزیں سوچ رہے ہیں, ہر وقت ہم ایونیو سوچ رہے ہوتے ہیں, کیا یہ وقت ہے کہ پاکستان کے لوگ لائف سٹاک اور ایگریکلچر کو اس زاویے سے دیکھیں کہ وہ چائنا کو ایکسپورٹ کریں چیزیں؟ جی ہمارے ایگریکلچر کا آپ نے دیکھا کہ جو بڑا حصہ ہے وہ خود اتنا پسماندہ ہے, اور اب تو بہت چھوٹی ہولڈنگز جو پنجاب میں ہیں ہمارے, اور یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ہے کہ ایگریکلچرل ٹیکنیکس اور اس کے اندر وہ جوائنٹ کوآپریشن کر رہے ہیں. تو اگر اس میں واقعی ہم نئی ٹیکنالوجی سے اور بہتر ٹیکنیک سے جاتے ہیں تو اس میں تو واقعی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اگر ہم نے اپنی ایگریکلچر پر ہی توجہ دی ہوتی اور اس کو اس طرح سے اگنور نہ کیا ہوتا. خیر آپ نے دیکھا کہ لارج مینوفیکچر گروتھ بہت کم رہی ہے, مگر ایگریکلچر میں تو آپ نے دیکھا کہ ہم روایتی طور پر جو آگے ہوتے تھے وہ بھی کم ہوتے ہوتے کئی سالوں میں تو ہمیں 1% پہ آگے, پھر بڑی مشکل سے دوبارہ 3 ہم نے اچیو کیا. تو اس میں سپلائی چینز بنانا, اس کو ماڈرنائز کرنا, چائنیز کے لیے جو اسپیشل ڈیمانڈ ہے, مثلا میں مثال دوں گا کہ ان کو کاؤ چیز کی بہت ضرورت ہوتی, چائنا میں نہیں ہوتی, سویابین بہت ہے. اب یہ چیزوں کے لیے نے اس کو اگر گیئر اپ کرتے ہیں اپنی انڈسٹری کو اور یہ بناتے ہیں ایگرو بیسڈ بہت سی چیزیں جو ہیں چائنا کو چاہیے ہوتی ہیں جو ہم پرووائڈ کر سکتے. ابھی اور بات ہوگی اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک میں ڈاکٹر سلمان نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سی پیک ہے یہ ساڈے پیراں تھلے بٹیرا آ گیا تو اسی پھڑتے نہیں پے, کہ ہمارے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا ہے اینڈ وی آر اسٹل بیگ انگریٹفل. سی پیک میں جب اس لیے بات کر رہے ہیں, بات پروگرام اکانومی پہ تھا لیکن ڈرفٹ کر گیا سی پیک پہ. میں چاہ رہا تھا کہ ہم سارے, آپ اور میں, خاص طور میں یہ سمجھ جاؤں کہ ہمیں سی پیک کو کس زاویے سے لینا چاہیے. کیونکہ اگر میکسیکو نے ایک نیفٹا ایگریمنٹ کیا اپنا امریکہ کے ساتھ, نارتھ امریکہ کے ساتھ, بدل گیا. ٹرکی نے جب اپنا کسٹم فری یونین کی یورپ کے ساتھ, آنے کہ یورپ کے اندر کتنے سالوں سے وہ ممبر بننے کے انتظار میں تھے, سائپرس کے ایشو پہ رہتا رہا مسئلہ, لیکن انہوں نے اپنے مفادات پہ نہیں کیا. جس نے ایک آدھا بڑا کانٹریکٹ یا الائنس کیا, اکنامک الائنس, وہ ملک بدل گیا. ہم یہاں تک کسی بحث پہ پڑے ہوئے ہیں کہ چائنا نے یہ کر دیا, کچھ لابیز کہتی ہیں چائنا نے وہ کر دیا. ہمیں سی پیک کو, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ڈاکٹر صاحب, کہ ہمیں سی پیک کو کس اینگل سے دیکھنا ہے.
کیا یہ ایک چائنا، کیونکہ بہت سے میں نے شروع میں کہا تھا 2 تھاٹ سینٹر ہوئی تھی، یا ڈینگ جاؤپنگ یا وہ، تو ایک بہت بڑی بات ہے چائنا کے لیے، اور ہم اس کے اندر ایسے فٹ ہو گئے ہیں بائی ڈیفالٹ. بالکل بالکل. کیا اب یہ بحث اس ملک میں ختم ہو جانی چاہیے کہ سی پیک ٹھیک ہے، برا ہے، کیا ہے؟ دیکھیں چین کی اس وقت اگر دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ چائنا ہے. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ چین جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، بٹ وہ دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر بھی ہے. اس میں 7-8 پروونسز ایسے ہیں جو G20 کے ممبرز آن دیئر اون ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اور ہم ان کے ڈور سٹیپس پہ بیٹھے ہیں، اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو پاکستان سے ہم کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن ہم سوئے ہوئے ہمیں کہتے ہیں تنگ نہ کرو. بات یہ ہے اگر آپ ریلی چین کے ساتھ یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ، سوری فار انٹرجیکشن، ڈاکٹر اکرام بریک میں بتا رہے تھے کہ ان کو ایک کمپنی والوں نے اپروچ کیا کہ 2-3 بلین کا ہمیں صرف کو چیز چاہیے، کہ میں پتہ کی طرح ہم تو پیک ہی نہیں کر سکتے. نہیں یہ مسئلہ ہے. ہم نے کبھی چین کو ایز اے مارکیٹ دیکھا ہی نہیں. 70 سال سے چین کے ساتھ ہم نے ریڈیو ٹرانزسٹر سیل منگا لو سستے، جو مرضی وہاں سے منگا لو، وہ بھی چینی خود یہاں پہنچا دیتے ہیں، اور کوئی گدوں پہ کوئی چیزیں آتے ہیں، کوئی شپنگ میں آ جاتے ہیں. ہم نے کوشش نہیں کی کہ چین کی مارکیٹ میں ہم جائیں. چین از اے ون سٹاپ ونڈو فار ٹیکنالوجی، فار مارکیٹ تو ہے ہی ہے. وہ فائنینس ان کی سب سے دنیا سے بڑے ان کے ریزروز ہیں اس وقت. $3 ٹریلین سے بڑھ کے ان کے ریزروز ہیں. دنیا کی ہر قسم کی ٹیکنالوجی ملتی ہے، نمبر 1 نمبر بھی ملتی ہے، 2 نمبر بھی ملتی ہے، 0 نمبر بھی ملتی ہے. آپ نے چوز کرنا ہے. یونیورسٹیز ہیں، بہترین یونیورسٹیز ہیں. ٹریننگ کا چاہتے ہیں، ٹریننگ بھی وہاں سے مل سکتی ہے. آپ کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اس کا ایک ذرا بھی آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. آپ نے ٹریڈ بھی کی تو آپ 2-2.5 بلین ان کو بیچ دیتے ہیں، وہ 18 بلین 19 بلین بیچ رہے ہیں. اور بھئی وہ اگر وہ یہاں پہ آ کے کام کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں اپنا ہم نے کوئی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنایا. آج تک آپ مجھے یہ بتا دیں ہمارے بڑے بڑے انٹرپرینیورز ہیں جو ہاؤس ہولڈ نیمز ہیں، کسی نے سویڈن کے ساتھ کوئی کام کیا ہوا ہے، کسی نے امریکہ کے ساتھ کام کیا ہے، کوئی جاپان کے ساتھ کر کے بڑا بن گیا ہے. آپ بتائیں چین کے ساتھ کون لگا ہے؟ لیکن مجھے ابھی تک تو کوئی نہیں لگا. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر خان یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں تو ایک اسٹریم لائن تو گورنمنٹ نے کرنی ہے نا. کیا یہ پریزنٹ سیٹ اپ میں پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ یہ پرائرٹائز کر کے ایگریکلچر کو، اور کہ یہ ایکسپورٹ مارکیٹ اورینٹڈ انیشیٹوز بنائیں؟ کیا پریزنٹ ٹیم کے اندر آپ کو لوگ نظر آتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے اب سیریسنس تو اس میں کافی، اس میں خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس چیز پہ جانے سے پہلے ایگریکلچر والے سیکٹر کے اندر جو پیپر تھا سی پیک کے دنوں میں، وہ اگر آپ دیکھیں تو 2-3 پیج کا تھا، اتنا ایلیبوریٹ نہیں ہوا تھا. اب یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اس کو ایلیبوریٹ کیا جائے، اور جو اس سیکنڈ فیز کے اندر ہم نے چیزوں کو الائن کرنا ہے. کیا ایگریکلچر کو ہم لو ہینگنگ فروٹ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں نا یہ تو بہت ہی ضروری، بلکہ یہیں سے ہمیں اپنی ایگریکلچر سے اگر ہم شروع کریں، نہ صرف ایک یہ کہ ہمیں چائنیز کے ساتھ بہت ایڈوانٹیج ہوگا، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہمیں نیکسٹ ایئر میں ہی نظر آ جائے گا کہ ہم کرنے کے قابل ہوں گے. خود ہمارا ایک ایسا سیکٹر جہاں ہم پراسپیرٹی نہیں لا سکے، جہاں ایک بڑی وسیع ہماری پاپولیشن جو ہے وہ انکریزنگلی پاورٹی لائن سے نیچے جا رہی ہے. ہماری جہالت کی وجہ سے ہم نے انپٹس مہنگی کر دی ہیں، پروڈکٹیویٹی ہے نہیں، بیج اچھا ہے نہیں، ہر طرح کی آپ خرابی دیکھیں. ہم نے اپنی ایگریکلچر لوگوں نے کہنا ہے یہ زمینیں چینیوں کو بیچ دی، چینیوں نے ملک خرید لیا ناک کے نیچے سے. زمینیں بیچنے کی تو ضرورت شاید پیش نہ. دیکھیں آپ کے پاس ہی یہاں امول کا ماڈل ہے انڈیا میں. امول سارا ان کے لیے سیڈ سے لے کر اینڈ مارکیٹنگ تک کرتی ہے. آج سروس کمپنیز ہوتی ہیں. آپ یہاں پہ چائنا کی، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس جو اکوپمنٹ کی ایڈوانٹیجز ہے، وہ اکوپمنٹ ایک سروس کمپنی پرووائڈ کر سکتی ہے جس نے کنسلٹنسی. لیکن انہوں نے مشین لانی ہے، 50 بندہ بے روزگار ہو گیا، ایک مشین کام کرے گی جو میسیو ان امپلائمنٹ ہوگی تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں آپ کے 20 ملین ایکڑ زمین ایسی پڑی ہے جو کاشت ہی نہیں ہو رہی، اور اس کو اگر آپ نے کاشت کر لیا، وہاں سے شروع ہو جائے، وہاں سے اگر آپ شروع کریں گے تو اس میں کوئی 5 ملین ہاؤس ہولڈز بیچ میں انوالو ہو جائیں گے. اور آپ یہ سوچیں کہ لوجسٹکس میں کتنے لوگ آ جائیں گے، اور مارکیٹس میں کتنے آ جائیں گے، اور جو سپلائی آپ نے کرنی ہے. خرم آپ ساری بات سن رہے ہو. ڈو یو اگری کہ ایگریکلچر ایک ایسا زراعت ایک ایسا ایریا ہے جس کو پرائرٹائز کر کے اور ہائیلی فوکس کر کے ہمیں کرنا چاہیے؟ کوئک ریزلٹس ہیں، امیڈیٹ ریزلٹس ہیں، اور کوئی اس کا ڈاؤن سائڈ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ اور وہی سوال، کیا پریزنٹ جو اکنامک سیٹ اپ ہے اس گورنمنٹ کا،
آپ کے خیال میں ان میں کیپیسٹی ہے کہ اس چیز کو آگے ذرا آپ فنش لائن تک لے جائیں بال کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال مالک صاحب. اچھا، پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اس میں تمام ڈاؤن سائڈز نظر آ رہی ہیں اور میں تھوڑا حیران ہوں یہ گفتگو سن کے. کوپریٹ فارمنگ اور جس قسم کی ایگریکلچر کی اب یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا لانگ ٹرم پلان میں شروع سے ایک حصہ تھا. چین کی نظر شروع سے پاکستان کے ایگریکلچر کے اوپر تھی، اور ہم لوگ ہی ہیں جنہوں نے یہ پوری طرح سے سمجھا نہیں ہے، اور اب جا کے یہ چیز اب سامنے آ رہی ہے. تو آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ان کی جو ڈپلومیٹک لینگویج اور جس قسم کی پیکیجنگ کے اندر یہ والی نیت ہمارے خورم جب آپ کہتے ہو نظر تھی، what do you mean by that؟ کیونکہ اگر واقعی ان کا تو انٹرسٹ ہے کہ اگر ان کو ایک سورس ملتا ہے جس سے وہ خرید سکیں، اپنی مرضی کا پروڈیوس کر سکتے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں تو مالک صاحب، آپ یہ برائی اس میں کچھ نہیں ہے، بے شک آئیں، لیکن اس میں اب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے جیسے چائنا کا خاص انٹرسٹ ہے ہائیبریڈ رائس میں. وہ پروگرام انہوں نے یہاں پہ 1999 سے چلایا ہوا ہے، اور رائس از اے ویری واٹر انٹینسو کراپ، اور جس کوالٹی کی اور جس ٹائپ کی رائس کی یہ بات کر رہے ہیں اس کی پاکستان میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ صرف ہائیبریڈ وہ اسٹکی رائس ہوتی ہے، یہ صرف ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے کر رہے ہیں. اب جیسے ویری انٹرسٹنگ، سوری فار دی انٹرجیکشن، لیکن اب انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں ریسرچ سینٹر کا بھی اس پہ سیٹ اپ کر رہے ہیں ہائیبریڈ رائس کی ریسرچ پہ. جی ہاں، جی ہاں. تو اور اس میں جو بات ہو رہی ہے، یہ پاکستانی، یہ آپ کی بریانی بنانے والی رائس نہیں ہوئے گی، یہ رائس ہے جو چائنا جانے کے لیے ہوگی. اب جیسے جیسے آپ کی پرائم لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کی جائے گی، وہ ٹرانسفر کی جائے گی اوے فرام کاٹن یا ویٹ یا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ٹورڈز رائس فار ایکسپورٹ مارکیٹس اونلی. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کس حد تک ہمارے واٹر ایلوکیشن رجیم امپیکٹ ہوئے گی، کس طرح سے ہماری فوڈ سیکیورٹی امپیکٹ ہوئے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم تباہی ہو جائے گی بالکل، لیکن آئی تھنک یہاں پہ بہت پاکستان کے اسٹرانگ انٹرسٹس ہیں جن کو سیف گارڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور آئی تھنک جہاں تک یہ کہنا کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم لوگ ایگریکلچر ایکسپورٹ سے میک اپ کر لیں گے، جس کا ذکر بائی دی وے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے، اور یہ پہلے بھی چائنیز ڈیلیگیشنز آئی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے. یہاں پہ آپ غور کر لیں کہ ہم لوگ امپورٹ کیا کر رہے ہیں وہاں. کیا آپ پھر اس سے اگری کرتے ہیں آپ بھی کہ ایٹ لیسٹ پاکستان گورنمنٹ کو لو ہینگنگ فروٹ میں ایگریکلچر کو بڑا ایگریسولی پرسیو کرنا چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیے آج اگر ایگریکلچر کے جو میتھڈ ہیں، میں آپ کو پروسیسنگ سے ہی صرف چینج کر کے اور ینگ انٹرپرینورز کو بھی چائنا کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے. ہم اپنی پروڈکشن کو کئی گنا کر سکتے ہیں اگر صرف ہم اپنے پروسیسز ہی ٹھیک کر لیں، اور اس کی ٹیکنالوجی بھی ہم چین سے کیا یہاں پہ بھی ایسے ایکسپرٹس ہیں، مثلا ایک آصف شریف صاحب ہیں، وہ کر سکتے ہیں. تو جتنی جلدی ہم اپنے ایگریکلچر کو کریں اتنا ہی ہمارے لیے ایکسپورٹ سرپلس پروڈیوس کرنا ضروری ہوگا، اور یہ ہم کر سکتے ہیں اور جلدی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. باتیں تو ہونی تھی اوور آل، لیکن وی اینڈڈ اپ ڈسکسنگ سی پیک الاٹ. اور لیکن اچھی چیز یہ نکلی کہ واقعی پازیٹیو بھی کچھ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ایگریکلچر اتنی بڑی چیز ہے، کیوں نہ ہم اس کو فوکس کریں، اور جو ہمارے ینگ انٹرپرینورز ہیں یا اسٹیبلش بزنس ہاؤسز ہیں وہ بھی اس میں دیکھیں. یہ بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے. دوسرا ایک آپ کو اسٹارٹ آپ سے شیئر کروں کہ 2000 میں چائنا کے ساتھ انڈیا کی اور ہماری بائیلیٹرل جو ٹریڈ تھی تقریباً $1 ارب کی تھی ایوریج اپروکسیمیٹلی. آج ان کی $85 ارب ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا. ہماری 14-15 کے اوپر رکی ہوئی ہے. ہمارے تعلقات انٹرنیشنل اور ہیں. ٹیکنیکلی انڈیا اور چائنا آپس میں ایٹ لاگر ہیڈز ہوتے ہیں. وہ انڈیا آن بہاف آف امریکہ لوکل پولیسمین بننے کے چکر میں وی ہیو ایوری تھنگ گوئنگ فار اس. مسئلہ اگر ہے دی اونلی تھنگ وی وونٹ ہیو گوئنگ فار اس از آر سیلوز. ہمیں اب پرائرٹائز کرنا ہوگا اپنے ملک میں اپنی پرائرٹیز میں، اور یہ دھرنوں کی مذہبی انتہا پسندی اور ان لوگوں کے آگے جھکنے سے بند ہونا پڑے گا جو لوگ اس ملک کو اپنے گھٹنوں پہ لاتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے خواہشوں اور مفادات کے لیے، اور ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا فار دا لارجر نیشنل انٹرسٹ. سی پیک از اے گڈ اسٹارٹ، اور ہمیں چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ کو صحیح پرائرٹیز کرے، صحیح ترجیحات بنائے اور کھڑے ہو کے سخت فیصلے کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.